السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک عمل جو ایک جن نے دیا، اب آپ لوگ کہو گے کہ جن نے عمل دیا، تو جی ہاں، میں پہلے کبھی کبھار یوٹیوب پر جب ایسی باتیں سنتا تھا تو ہنسی بھی ہوتی ہے کہ کوئی جن کو بھی عمل دیتا ہے، جن انسانوں کو عمل دیتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ چیزیں جب مجھ پہ کھلنے لگی تو پھر تسلیم کرنا پڑا ان باتوں کو۔ تو بہت سارے عملیات دیے بہت سارے جنات نے۔ اصل میں میرے کوئی جن تابع یا قابو میں نہیں، یہ بتا دوں۔ لیکن جب دوستی بڑھ جاتی ہے اور جو ایک پیغام اٹھ جاتا ہے تو پھر جنات بھی خود ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، ان سے ٹائم لینے کی بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور اپنے عملیات آزمودہ وظائف دینے کی بھی خواہش ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے پاس یہ روحانی عملیات ہوتی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم انسانوں کو دیں گے تو انسان کو بہت فائدہ ہوگا۔ جنات جس طرح پریشان ہے اس طرح انسان بھی پریشان ہے، جس طرح انسان پریشان ہے اس طرح جنات بھی پریشان ہے، اور ان وظائف کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ یہ اتنا پرانا بات نہیں ہے، 1-2 دن پہلے کی بات ہے جب ایک جن نے مجھے یہ عمل دیا۔ بہت سارے عملیات اور بھی دے انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ شاید میرے اس بات پر بھی لوگ مذاق اڑائے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جنات ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو حقیقت پسند ہو۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ کسی ایک عمل پہ توجہ کر لے، ایک عمل کو حاصل کر لے، اپنی نیتوں کو صاف رکھے، پھر یہ چیزیں آپ لوگوں سے خود ٹائم مانگے گی۔ جس طرح اکثر انسان مجھ سے کہتے ہیں ہمیں ٹائم دے دیں، عموماً جنات میں بھی ایسا ہی ہے۔ عمل کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے اس عمل کے لیے حصار، جو عامل نہیں ہے، جو عامل ہے تو کوئی بات نہیں، حصار کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمل 11 دنوں کا ہے۔ حصار کے دوران آپ لوگ کوئی میٹھی چیز، کوئی چاول، گھی نہیں، چاول، گڑ، چینی، یہ چیز رکھ سکتے ہو۔ اس پہ آپ لوگوں نے پھونکنا نہیں ہے، عمل ختم کرنے کے بعد پھونکنا نہیں ہے، بلکہ اس کو چھت پہ ڈال دینا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جن کی چھتیں میسر نہیں، مطلب ایسے پلیٹوں میں رہتا ہے کہ نیچے ان کا مکان ہے، دوسری چھت پہ دوسرا رہائش پذیر ہے، تیسری چھت پر تیسرا بندہ رہائش پذیر ہے، تو ان کے لیے یہ نامناسب ہے۔ تو وہ کسی ایسی جگہ ڈال دے جہاں پرندوں کی، جانوروں کی، چیونٹیوں کی، کیڑے مکوڑوں کا رہائش گاہ ہو، کسی بھی جگہ ڈال سکتے ہو، یہ ان کی غذا ہے۔ عمل آپ لوگوں نے 11,000 مرتبہ روزانہ 11 دن تک یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یہ کچھ مشکل ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ اس عمل کو ہم نے شاہین کورس میں 3 نمبر پر بھی رکھا تھا، لیکن اس کا طریقہ علیحدہ ہے، یہاں پہ یہ علیحدہ ہے۔ 11 دن عمل کرنا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا، بلکہ واٹس ایپ پہ یہ سوالات مجھے زیادہ موصول ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ابھی چل رہا ہے کہ دوسرے ملک نے پاکستانی شہریوں سے بہت پیسے کھائے، تب وہ پیسے نہیں دیتے، یہ حکومتی مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے کہا آپ اپنے حد تک اگر بات کرنا چاہتے تو شاید میں نے ان کو سورہ قریش کا عمل دیا، لیکن یہ اس میں اس لیے فائدہ مند ہے کہ اس کا جو روحانی طاقت ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کی اگر میں اور بات کر لوں تو صرف 5ویں دن کے بعد انسانی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے انسان کی، صرف 5ویں دن کے بعد، یعنی 11,000 کی تعداد میں جب پڑھتے ہیں تو 5ویں دن کے بعد باطنی آنکھ کھلنے کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں، اور یا وہ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ ڈر خوف، اکثر لوگ کہتے ہیں ڈر خوف تو نہیں ہے، اصل میں وہ ڈر خوف نہیں ہوتا۔ یہ بات بتا دوں، یہ آپ لوگوں کو اس لیے سامنے آتا ہے کہ کیا آپ لوگ ہمیں سمجھ پاتے ہو؟ انسان ڈر جاتا ہے، یہ آتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ ہمیں سمجھ پائے کہ بھئی ہمارا وجود ہے، ہم بھی ایک مخلوق ہیں جو اللہ کی فرمان برداری اور نافرمانی دونوں میں برابر کے شریک ہیں۔ 11 دن کا یہ عمل یا حی یا قیوم 11,000 مرتبہ، اس کے لیے آپ لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اول و آخر۔ یہ شرط ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے، کوئی اور درود شریف نہیں پڑھے، کیونکہ سختی سے اس نے مجھے یہی تاکید دیا
کہ درود ابراہیمی ہی اس کے ساتھ پڑھ لے، اور ہر انسان اس کو کر بھی نہیں سکتا، لیکن جو مجبور ہے، بے بس ہے، وہ اس کو ضرور کریں گے۔ جس طرح میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل دیا تھا 3 دنوں کا، وہ 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، تو 12,000 مرتبہ پڑھنے پہ تقریباً 6 گھنٹے صرف ہو جاتی ہے، لیکن یہ صرف یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 11,000 مرتبہ، تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اگر پوری طاقتیں حاصل کرنا ہے تو حصار کے اندر یہ عمل کر لیں، عامل ہے یا بغیر عامل ہے، دونوں حصار اگر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنے ساتھ پانی وغیرہ رکھ سکتے ہیں، ضروریات اشیاء رکھ سکتے ہیں، اس کی طاقت آپ کو مل جائے گی۔ میری جو کوشش ہوتی ہے کہ ایک طاقت کو حاصل کر لیں، کسی عمل کی اوپر توجہ ڈالیں، تو آپ کو پھر فائدہ ہوگا، پھر کسی عاملین کی منتیں نہیں کرنی پڑے گی، پھر آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ پلا بندہ مغرور ہے، پلا متکبر ہے، ہمارے بات کا جواب نہیں دیتا۔ اس کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورت یہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر خواتین کو ناغہ کے دن آ جائے تو ان کے لیے یہی آسان حل ہے کہ مصلی کے اوپر کوئی اور کپڑا رکھ دے، وضو کر کے یہ عمل شروع کر دے، کوئی ڈر، کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں۔ کوئی چیز نظر آئے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ میں طاقتیں ہیں، تم مت ڈرو، بلکہ ہم سے مخاطب ہونے کی کوشش کر لو۔ یہ یکدم انسانی روپ نہیں لیتا، یا ہوا کی جونکا انسان کو محسوس ہوتا ہے، کوئی آواز ہوتی ہے، کوئی چیز گر جاتی ہے، مختلف انسان کے ساتھ مختلف لوازمات آ جاتے ہیں، تو آپ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں، بلکہ ایک یقین، اعتماد اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہاں میں ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کو پانا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ یعنی ان سے مدد لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی فتویٰ مجھ پہ لگائیں گے کہ اللہ سے مدد کیوں نہیں لیتا، تو یہ ایک نظام ہے، نظام عالم ہے۔ اللہ نے بعض انسانوں کو، بعض مخلوق کو، بعض لوگوں کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ جس طرح ایک موکل ہے یعنی فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، کیا اللہ خود یہ کام نہیں کر سکتا کہ انسان کا روح لے؟ لیکن پھر فرشتوں کو کیا ضرورت؟ ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے جو بن چکا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم، ملک کا صدر، وہ ہر کام خود نہیں کر سکتا، بے شک کر سکتا ہے، ہر چیز پہ ان کو قدرت ہے، طاقت ہے، لیکن انہوں نے ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹ کیوں بنائے؟ ان باتوں کو آپ لوگ سوچیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ سے مدد لینا، اللہ سے مدد لینا کوئی شرک نہیں، کوئی گناہ نہیں، یا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مدد لیں، ہم کسی اور سے نہ لیں، ان کو اپنے کاموں میں، ہم تو ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہیں۔ بال کاٹنے کے لیے کیا ہم حمام کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ہم کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس نہیں جاتے؟ خود کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے بغیر کسی اور کو سجدہ کرنا، وہ شرک بدعت، وہ مجھ سے زیادہ علماء کرام جانتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہمارے انسانوں کے لیے ہی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورج اور چاند کو آپ کی تابع مامند کیا ہے، تم اس پہ غور کر لو، سوچو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سورج میرے اشاروں سے چلتا ہے؟ نہیں، کوشش کرو گے تو آپ کے اشاروں سے بھی چلے گا۔ آپ کی جو ان سے اچھے برے اثرات ہیں وہ آپ پہ مرتب ہوتے ہیں، آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہو، ان کو پرکھ سکتے ہو، ہواؤں کو چھو سکتے ہو۔ ہاں، یہ باتیں اوکھ ہیں جو آپ لوگوں کو سوچنے والے ہیں، الزامات یا بہتان لگانے والی باتیں نہیں ہے۔ میرا کیا ہے، میں ویڈیو بناتا ہوں، اپلوڈ کر کے چلا جاتا ہوں۔ آپ لوگوں کے برے کمنٹ سے کسی پہ برا اثر پڑ سکتا ہے، آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ سے کسی پہ اچھا کمنٹس اثر پڑ سکتا ہے۔ بعض چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کے لیے منتخب ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز پہ اعتراض نہ کیا کرے۔ اس عمل کا پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، 11 دن تک 11,000 مرتبہ یا حیو یا قیوم، 21 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر، اور اپنے ساتھ کوئی چیز رکھتے تاکہ اس پہ پونکنا نہیں، بلکہ عمل ختم کرنے کے بعد اس کو جانور کو دینا ہے۔ اگر کوئی رات کو کر لے تو دن کو یہ چیز دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس میں حصار کے دوران عمل کر لے تو آپ کو فائدہ، طاقت زیادہ ہوگی، اور اس سے باطنی آنکھ بھی کھلتی ہے، لیکن یہ عموماً میں دستغیب کے لیے دیا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ ہر چیز کے لیے، ہر مقصد کے لیے بعض لوگوں کے پیسے اٹک جاتے ہیں، تو ان کے لیے 11 دنوں میں یہ زبردست ہے۔ ایک ساتھی کو میں نے شاید کل یا پرسوں یہ عمل دیا، ان سے میں نے کہا کہ آج ہی مجھے ایک دوست نے دیا تھا تو پہلے آپ کو دیتا ہوں، تو اس نے سوال کیا کیا یہ آزمودہ شدہ ہیں؟ تو روحانی مخلوق کی طرف سے یہ بات بتا دوں، شاید کسی نے بتائی ہے یا نہیں، کوئی چیز آپ کو مل جائے تو کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو ان کی طاقت
علیحدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ ان کا توجہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جس کو عمل دیتا ہے ان پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم آپ کو یہ عمل دیتے ہیں، آپ پہ ہمارا بھروسہ ہے، آپ انسانوں کو ہمارا امانت پہنچا سکتے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھنا، آزمودہ شدہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اگر روحانی مخلوق سے کوئی چیز مل جائے تو وہ تجربہ شدہ اور آزمودہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسانوں کی 50-60 سال عمر ہوتی ہے، لیکن ان کی سینکڑوں سال، ہزاروں میں ہوتی ہے، اور وہ ایک عمل، صرف ایک عامل کو نہیں بلکہ جس سے محبت رکھتے ہیں۔ دنیا میں لاتعداد عاملین ہیں، ہر عامل کو وہ ڈھونڈتے ہیں، ایسے عامل کو جو سچا ہوتا ہے، حقیقت پسند ہوتا ہے۔ میں اپنی صفات بیان نہیں کر رہا، مجھ میں لاتعداد کمی کوتاہیاں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ روٹین اور شرائط میں سے باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔